بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شہادت پہ. اس وقت بخاری صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت طالبانائزیشن کی کیا سچویشن ہے ان پاکستان؟ ڈو دے ہیو اے فیوچر کہ اب ایلیمنیٹ ہو گئے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ؟ دیکھیے جو نوعیت یا جو شکل ہم طالبان کی دیکھ رہے تھے یا جو ہم نے ان ٹربلڈ ایریاز میں بھگتی ہے اس کا فیوچر تو بلیک ہے. اچھا. اس لیے کہ ہم تو اپنی رٹ کی خاطر بھی کر رہے ہیں, اپنے علاقوں کی خاطر بھی کر رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنلی بھی ان کے فیور میں نہیں ہے رایا پبلک اوپینین جو ہے. انٹرنیشنلی یہ بات ریکگنائزڈ ہے, اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ فنومینا طالبان کا جو ہے یہ ورلڈ پیس کے لیے ڈینجر ہے. کیونکہ القاعدہ اور طالبان مل چکے ہوئے ہیں, آپس میں گڑبڑ ہو گئے ہیں, اس لیے اٹس اے گریٹر تھریٹ دین اٹ واز وین 9/11 ہیپنڈ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو طالبان افغانستان میں ہیں, دیکھیے ایک تو وہ وہاں کے انڈیجنس لوگ ہیں. اب جو انیشلی طالبان یہاں سے گئے تھے وہ تو یا مر کھپ گئے یا واپس آ گئے. اب جو وہاں کے لوکل طالبان ہیں ان کے لیے راستے کھلے ہیں. جو اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ویسٹ نے اور امریکہ نے یہ انشور کیا ہے کہ کرازئی صاحب جو ہیں طالبان کو انوائٹ کریں بات چیت کے لیے بھی اور انوالو کریں الیکٹرل پروسیس میں بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کے طالبان جو ہیں ان کی بالآخر اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے اور وہ وہاں پولیٹیکل پروسیس کے اندر حصہ لے سکتے. ہمارا لاس بھی کوئی کم نہیں ہے. ہماری فوجی جس طرح سے جان دے رہے ہیں وہاں پر, اور دنیا بھر میں ریشو ہوتا ہے 1:10 کہ ایک افسر اور 10 جوان ہلاک ہوتے. ہمارے ہاں یہ ریشو 1:5 ہے. دیٹ مینز اے لارج نمبر آف آور آفیسرز ہیو آلسو بین مارٹرڈ. اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی کسی اسٹیٹ کو یہ برداشت کرنا چاہیے, کیونکہ جہاں جہاں یہ ایلیمنٹ پنپے گا یا برداشت کیا جائے گا یہ کینسر کی طرح سے پھیلے گا. اور اپنے ملک میں, اپنی سرزمین میں اور اس وطن میں کینسر پھیلنے نہیں دینا چاہیے. وقتی مصلحتوں کی خاطر مستقبل کو سٹیک پر نہیں ڈالا جا سکتا اور نہ ہی ڈالنا چاہیے. ہمارے ساتھ جی لائن پہ موجود ہیں سابق انٹیریئر منسٹر جنرل معین الدین حیدر صاحب. السلام علیکم جنرل صاحب. وعلیکم السلام صاحب. جنرل صاحب, ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں اباؤٹ طالبانائزیشن ان پاکستان, اور جب یہ سارا فنومینا شروع ہوا القاعدہ کا اور وار اگینسٹ ٹیرر اینڈ آل دیٹ, تو اس وقت آپ انٹیریئر منسٹر تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کیا بیسس تھیں اور یہ القاعدہ فنومینا کہاں سے, یہ کیا بیس تھی جہاں سے یہ شروع ہوا؟ بیکاز اس وقت تو اٹس ون بگ کنفیوژن آل ٹوگیدر. جی یہ جو طالبانائزیشن ہے یا فنڈامنٹلزم ہے, ایکسٹریمزم ہے, یہ تقریباً اسلام میں ہر 1-2 صدی کے اندر اس قسم کے جو ہے نا یہ شورشیں اور فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور اگر ہم اپنے ریجن کی تاریخ پڑھیں تو یہاں سید احمد بریلوی شہید کی تاریخ تو جا کے بالا کوٹ کے اندر جو شہید ہوئے, آج سے ایگزیکٹلی 100-150 سال پہلے جہاں علاقے میں آج کل فوج آپریٹ کری, انگریزوں نے بھی اس علاقے میں آپریٹ کیا. اور اسی قسم کی وہاں پر لوگ باہر سے آئے تھے جو خود سوات کے لوکل نہیں تھے, جنہوں نے قبضہ کر لیا تھا ان جگہوں پر. انگریزوں نے بہت پشٹ بیٹلز کے بعد ان کو وہاں سے نکالا. لیکن یہ جو اس وقت جو مسئلہ آپ کہہ رہی ہیں طالبانائزیشن جو ہمارے سامنے پیش آیا ہے, اس کی تو ظاہر ہے افغانستان میں جو سوویت انویژن تھی اور ہماری حکومت کی جو پالیسی تھی کہ ہم وہاں پر مجاہدین انکریج کریں, اور وہاں عرب دنیا سے بھی لوگ آئے جو بعد میں اب القاعدہ جن کو کہا جا رہا ہے. تو یہ اس وقت سے سب باتیں پھیلنی شروع ہوئیں. غلطی ہماری یہ تھی کہ جب یہ کام سوویت یونین وہاں سے وڈرا کر گئی اور ختم ہو گیا تو ان لوگوں کو ہم ڈسارم کرتے, نیوٹرلائز کرتے, ان کو کسی اور کام دھندے سے لگاتے تاکہ یہ اپنا ہول اینڈ سول بریڈ وننگ کے طور پر جو ہے نا یہ جہاد ہی نہ کرتے رہتے. اب دیکھا انہوں نے کہ افغانستان ختم ہوا, اٹ واز اے سورس آف انکم. یو مین کہ یہ اس کا مطلب کہ یہ دیکھیں نا اس پہ تھانے داری بھی ہے, اس کے اندر تھوڑا بہت آئیڈیالوجی بھی ہے. اس میں آپ جو ہوتے ہیں اپنے علاقے میں فیوڈم بنا لیتے ہیں, اپنا قانون بنا لیتے ہیں, ہر ایک کو دبا کے رکھتے ہیں, پیسے بھی ہوتے ہیں, گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, اتھارٹی بھی ہوتی ہے, وہ ان کو اچھا لگتا ہے. تو آپ اگری کرتے ہیں؟ معین حیدر صاحب, مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے. میں سلیم بخاری ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ فتنہ ابھر رہا تھا اس وقت کی حکومت کو اس کا ادراک کیوں نہیں ہوا, اور آپ لوگوں نے ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے کہ یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی؟
یہ سوال آپ سے ہے, اس کا جواب آپ دے دیجیے. دیکھیے میں اس سے بھی بلکہ تھوڑا اس کا جواب بھی میں دوں گا, لیکن میں تھوڑا اور پیچھے جانا چاہتا ہوں. جی جی. جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کے زیادہ تر لوگ حنفی مسلک کے, بریلوی مسلک کے, جو مزار پہ جانا پسند کرتے ہیں, جو دعائیں مانگتے ہیں, جو صوفیزم کو پسند کرتے ہیں, تو یہ اس ٹائپ کا اسلام یہاں پر تھا. لیکن بعد میں جب ہمارا پاکستان بنا ہے اور آبجیکٹو ریزولوشن اپنا کانسٹیٹیوشن کا دیباچے کے طور پہ, پریفیس کے طور پہ استعمال ہوا, تو اس کے بعد پھر سعودی عرب سے بے انتہا امداد آنے شروع ہوئی, جو کہ زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر اور پرائیویٹ لوگ مولانا صاحبان جا کر لاتے تھے, اور پھر اس میں لیبیا انوالو ہوا, کویت انوالو ہوا. تو وہ جو دوسرا اسلام ہے جس کو آپ سلفی اسلام کہیں یا دیوبندی اسلام کہیں یا وہابی اسلام کہیں, which are very much against Sufism, which are very much against these mazars, تو اس قسم کی پاکستان کے طول و عرض بے انتہا مساجد اور مدرسے قائم ہوئے, جس میں ایک کانفلکٹ ریلیجس ہمارے اندر پیدا ہو گئی. مجھے مداخلت کی معافی دے دیجئے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مملکت میں تو تمام ہی مسلک کے لوگ رہتے ہیں, مائنورٹیز بھی رہتی ہیں, یا کرسچنز بھی ہیں, یا ہندو بھی ہیں, یا سکھ بھی ہیں. جو مملکت کی ذمہ داری تھی کہ ان تمام مسلکس کو اپنی اپنے طور پر یہ آزادی دینے کے باوجود کسی ایسے فنومنے میں کلمینیٹ نہ ہونے دیا جائے جو ملک کی اتھارٹی کو, ملک کی رٹ کو چیلنج کرے, اس کی ذمہ داری پر آپ اپنا جواب دیجئے پلیز. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور اس میں صرف حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کرام, ہمارے مساجد کے امام, ہمارے اساتذہ, سول سوسائٹی, عوام, ان سب کو اپنا حصہ اس چیز میں ڈالنا چاہیے تاکہ یہ چیز جو ہے ایکسٹریمزم کی طرف نہ بڑھے اور آپس میں ٹینشنز پیدا نہ ہوں, اور ہم تحمل برداشت کے ساتھ یہ فرقوں کو جو ہے برداشت کریں. لیکن وہ آپ کی بات صحیح ہے, زیادہ ذمہ داری گورنمنٹ پر تھی جو نہیں کی گئی. جی اچھا جنرل صاحب, میں آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ the type of insurgency that we've seen in Swat, I mean, do you think without backing of some other nation, اس قسم کا پیسہ, اس قسم کا ان کے پاس جو اکوپمنٹ تھی, اس قسم کا ان کے پاس جو سارا سسٹم تھا, وہ ہو سکتا ہے ایز اے جنرل, what do you think کہ یہ؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں جی کہ وہ لوگ جو پاکستان کی ترقی دیکھنا نہیں چاہتے, ہمارے نیبرز, یا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے وہ دشمن ہے پاکستان کے, جی وہ ہمارے سسٹم میں سب قسم کی فالٹ لائنز اور کمزوریاں تلاش کریں گے. جی چاہے وہ صوبائیت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ خود مختاری صوبوں کا مسئلہ ہو, بلوچستان میں جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے, خاص شیعہ سنی سیکٹیرین سٹرائف ہو, خواہ اربن رورل ہو, خواہ کالا باغ ہو, وہ پیٹ ٹھوکنا چاہیں گے سب لوگوں کی جو یہاں پر ہم آپس میں لڑتے رہیں اور ہم کمزور ہوتے رہیں. تو وہ تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال جراثیم تو اپنے لوگوں میں موجود ہوتے ہیں, جراثیم ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ قبول کرتے ہیں ان چیزوں کو اور ان سے پیسہ لیتے ہیں, اور عوام کے اندر بھی جو ہے ان کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے. مفاد پسند لوگ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اب ان کی بیک بون ٹوٹ چکی ہے طالبان کی, کہ ابھی بھی ان کی ری گروپنگ کا کوئی چانس ہے؟ جی ابھی تو میرے خیال میں یہ بگننگ ہے. اچھا, انہوں نے ایک سیویئر سیٹ بیک ان کو ہوا ہے. جی جی. لیکن ابھی تک پوری لیڈرشپ جو ہے, اسپیشلی ٹاپ لیڈرشپ سوات میں, وہ اب تک اپریہینڈ نہیں ہوئی ہے, نہ ان کی خبر آئی کہ وہ بیت اللہ مسعود کی طرح اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک ان کی کچھ لیڈرشپ موجود ہے, اور اس قسم کے ان کے ہمدردان بھی کافی موجود ہیں. لیکن پہلے کی نسبت ان کی سپورٹ کم ہوئی ہے. لوگوں نے کہا کہ ان سے ہم کو پاکستان کی سوسائٹی کو فائدہ کم, نقصان زیادہ مل رہا ہے. جی جی. اور یہ ہمارے ملک کو کمزور کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سفر تھوڑا لمبا ہے. لوگوں نے ان کی اصلیت دیکھ لی ہے, اصلیت دیکھ لی ہے. ان کے چہرے سے نقاب اترا ہے کہ کوئی اسلام پسند نہیں ہے, نہ اسلام چاہتے ہیں نہ شریعت چاہتے ہیں. یہ جھگڑا فساد اور اپنی حکومت چاہتے ہیں. حکومت کی, ہمارے پاکستان کی حکومت کو رٹ کو چیلنج کرتے ہوئے. This is a very heartening thing. Thank you very much, General Saab, for being with us here today. Very welcome. Thank you. اور یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہے گا.